حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باطنی خلافت اور مقام ولایت پر مزید اہل اللہ اور اہل معرفت کے حوالے ملاحظہ کیجیے گا۔ حضرت شیخ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، کتب وہی غوث ہوتا ہے اور وہ اپنے زمانے کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور کبھی وہ خلافت ظاہری بھی حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ اس نے خلافت باطنی حاصل کی ہوتی ہے، جیسے حضرات شیخین کریمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت امام حسن، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت باطنی کے ساتھ خلافت ظاہری بھی ملی۔ یہی امام عبدالرؤف مناوی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ کتب میں کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں ظاہری حکومت بھی حاصل ہوتی ہے، اور مقام ولایت کے لحاظ سے انہیں خلافت باطنی بھی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نقشبندیوں کے پیشوا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق قطب ہوئے، اور قطب وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت میں واحد یگانہ ہوتا ہے، جس کو غوث کہتے ہیں، اور وہ اپنے زمانے کا سردار اور وقت کا امام ہوتا ہے۔ حضرت امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کی ترتیب پر مرتبہ قطبیت سے مشرف ہوئے، یعنی پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر ان کے بعد حضرت امام حسن، اور اسی پر جمہور اولیاء کا اتفاق ہے۔ ناظرین لفظ غور کیجئے کہ امام زرقانی فرما رہے ہیں اسی پر جمہور اولیاء کا اتفاق ہے کہ اسی ترتیب کے اوپر یہ مقام قطبیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی افضل نہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 سال 4 ماہ خلیفہ رہے، اور وہ اس امت کے پہلے قطب ہیں۔ فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک چاروں خلفائے راشدین ہر 2 خلافتوں یعنی خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کے جامع تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پھر اس امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز ہوئے، اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوثیت مرحمت ہوئی، اور حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اور امام حسن وزیر ہوئے، اور امامین محرمین وزیر ہوئے، پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے ہیں۔